مہمان خصوصی اور عزت مآب سامعین السلام علیکم۔ میری آج کی گزارشات کا موضوع ہے آزادی کشمیر اور ملت اسلامیہ۔ آج وہ کشمیر ہے مجبور و محکوم و فقیر، آج وہ کشمیر ہے مجبور و محکوم و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ یوں تو مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن برِ صغیر پاک و ہند کے لیے یہ مسئلہ ایک عام ترین وجہ نزاع اور کشمیری مسلمانوں کے لیے مصائب و آلام کا باعث بنا ہوا ہے۔ عالمی ادارے اقوام متحدہ کا کردار بھی منصفانہ نہیں ہے۔ عالمی طاقتیں بھی کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر معتبر ہیں۔ وجہ صرف یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آزادی کا مطالبہ کرنے والے کشمیری مسلمان ہیں، اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ باہمی انتشار اور ناانصافی پر مبنی عالمی پالیسیوں کی وجہ سے تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔ سنا ہے آپ سے بھی اس کا ارزاں خون ہے یارو، سنا ہے آپ سے بھی اس کا ارزاں خون ہے یارو، وہ ایک بستی ہے دنیا میں جسے کشمیر کہتے ہیں۔ علی وقار، لاکھوں لوگوں کی شہادتیں، ظلم و ستم کے توڑے گئے پہاڑ، انڈیا کی ظلم و ستم کی گواہی دیتی عالمی اداروں کی رپورٹیں اور اقوام متحدہ کی اپنی قراردادیں بھی کشمیریوں کو تاحال ان کا جائز ہے کہ آزادی نہیں دے پائیں۔ کشمیر کی اندھیری گلیوں میں جلتی اور سلگتی آہیں، اپنے سہاگ کے انتظار میں کھلی باہیں، جلتے ہوئے گھر، جلائے گئے گھر، برپا کی جانے والی کربلا، کھیلی گئی خون کی ہولی، بارود میں بدلتی خوشبو، غم زدہ موسم، سوگوار فضائیں، پارا پارا دل، نم آنکھیں، لڑکھڑاتے قدم اور کپ کپاتے ہاتھ، ہم سب سے سوال کرتے ہیں کشمیر کب تک چلے گا؟ یہ ظلم کا ننگا ناچ کب تک ختم ہوگا؟ شہیدوں کی روحوں کو کب آزادی کی نوید ملے گی؟ ظلم بچے جن رہا ہے ہر کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے ہر کوچہ و بازار میں، اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میں کشمیر سے یہی کہوں گا، اے کشمیر تو جنت ہے، اے جنت ارضی، آج بھی کفر تجھ پر اپنے پورے ناپاک عزائم کے ساتھ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ اے جنت نظیر، تیری صبح کی روحانی مستیوں کو کلیشن کوف کی گولیوں سے چھلنی کر دینا چاہتا ہے، تیری شام کی رنگینیوں پر گولے برسا کر انہیں تجھ سے چھین لینا چاہتا ہے، تیری خاموش رات کے سکون پر ڈاکے، اغوا اور مکانوں کو جلا کر انہیں موت میں بدل دینا چاہتا ہے، مگر یہ بھارت کی بھول ہے۔ اب ملت اسلامیہ جاگ چکی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں مسلمان ممالک کے فوجی اتحاد نے ہندو بنیے کی نیندیں حرام کر دی ہیں، لہٰذا اب زیادہ دیر تک خطہ کشمیر کو اپنے ظالمانہ تسلط میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کشمیر آزادی مانگتا ہے، کشمیر زخموں کی دوا مانگتا ہے، کشمیر اپنے درد کا مداوا مانگتا ہے۔ اے کشمیر، ہم تجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے، تیری عظمت، تیری آبرو کے لیے اپنا تن، من اور دھن تک قربان کر دیں گے، تجھے فتح و نصرت کی خبر دیں گے۔ میں جانتا ہوں کشمیر کی فائل UN کے صد خانوں کی نظر ہو گئی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا کشمیر امریکہ اور برطانیہ کے جھوٹے وعدوں اور سازشوں کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ اقوام متحدہ بھی اپنا منصفانہ کردار ادا نہیں کر رہی، لیکن ان تمام تلخ حقائق کے باوجود میرا وجدان کہتا ہے
تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ شہیدوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. علی وقار، آج کشمیر کے بچے، بوڑھے، نوجوان اور عزت ماؤں بہنوں نے سر پر کفن پہن کر خون کی ندی عبور کرنے کے بعد سر پر کفن پہن لیا ہے، اور اب آزادی کا سورج طلوع ہو کے رہے گا. سوچا ہے کفیل کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کفیل کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے.